ہیں اس کے پہلی شب کی طرف کہ اس کے کیا معنی ہے, جاننے سے کیا معنی ہے. سب سے پہلے کہ لا الہ الا اللہ, دیکھیں چار ہی لفظ ہیں, لا الہ الا اور اللہ, یہ چار الفاظ ہیں. ان کے معنی کو جانیں, یعنی کہ صرف ترجمہ نہیں, اس کے معنی کو جانیں کہ اس میں سب سے پہلے نفی کرائی جا رہی ہے اور پھر اس کے بعد ایک چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے. کس بات کی نفی؟ لا الہ. جیسے میں آپ کو اس سے پہلے پچھلے ٹاپک میں ہم نے کہا کہ ایک چیز کو جو ہے وہ لفظ جب مؤنث ہوتا ہے اس کو پھر جب جمع بنایا جاتا ہے تو وہ پوری جنس پر دلالت کرتا ہے. ایسے ہی یہ لا ایک لفظ جب اسم پر داخل ہو اور اس کو نسب دے تو وہ لا اس پوری جنس کی نفی کرتا ہے. اب یہ لا آپ دیکھ رہے ہیں کس لفظ پر داخل ہوا ہے؟ الہ پر. الہ پر. اب یہ الہ کی جتنی بھی شکلیں انسان نے اپنے ذہن سے بنا لی ہیں یا معاشرے نے اس کو دے دی ہیں یا کوئی اللہ رب العزت کا ہی نازل کردہ دین تھا لیکن اس کو بگاڑ دیا گیا ہے اور عبادت کسی بھی اور نظام کی, کسی بھی اور شخصیت کی, کسی بھی اور پتھر حجر مخلوق کی جا رہی ہے, اس کی نفی. اس کی نفی یہ اس کے معنی ہیں. اس کو جاننا کہ اس کی کیسے نفی کرنی ہے. لا الہ نفی, اور سب سے پہلے نفی اور پھر الا اللہ. اب جس چیز کی اس نے نفی کی ہے دوسرے کے لیے اس کو صرف ایک اللہ کے لیے باقی چھوڑ دینا, اس ایک اللہ کے لیے اس کو ثابت کر دینا اور پھر اس ترتیب کا لحاظ کرنا کہ پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. تو پہلے ہر ایک الہ کی نفی اور پھر اس کے بعد اثبات. ہر ایک کے لیے عبادت کی نفی, چاہے وہ عبادت وہ دعا ہے, جسمانی عبادت ہے, وہ عبادت زبان سے ہے, پکار کے کی جا رہی ہے, وہ عبادت اطاعت کی ہے, فرما برداری ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی, کسی اور نظام کی, کسی اور شخصیت کی, کسی اور قانون کی, اس کی نفی. پھر اس اطاعت کو, اس پکار کو, اس سجدہ اور طواف کو, اس نظر و نیاز کو, اس ساری کی ساری تسلیم کو اللہ کے لیے مختص کر دینا. یہ ہے لا الہ الا اللہ کے معنی کا جاننا, علم رکھنا. پھر ایک اور بات جو یقین دوسری چیز ہے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ کا یقین آ جائے. اس کی محنت علم کے بعد ہے. جب آپ کو یہی معلوم نہیں ہے کہ کس چیز کا یقین دلائیں تو یہ ایک مبہم سی بات رہ جائے گی, یہ ایک نامکمل سی بات رہ جائے گی. جیسے آپ بہت سارے ایک گروہ کو دیکھتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کے یقین کی محنت کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اس کے علم کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں لا الہ الا اللہ کا یقین آ جائے, ہمارے زندگی میں کلمہ کا یقین آ جائے. یقین کس بات کا؟ یقین اس بات کا کہ ہر نظام, ہر انسان, ہر مخلوق, ہر شخصیت کی عبادت کا انکار اور صرف اللہ کے لیے اس کا اقرار, پھر اس کے اوپر یقین ہے. تو علم پہلے ہے, حقیقت کا علم, لا الہ الا اللہ کی حقیقت کا علم پہلے ہے اور اس کا یقین اس کے بعد ہے. تو یہ اس کی ترتیب کو بھی دھیان رکھنا ہے, نفی اور اس بات کی ترتیب اور دوسری یقین اور علم کی ترتیب. ان دونوں باتوں کو, پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے, پہلے علم ہے اور پھر اس کے اوپر, اس علم کے اوپر یقین ہے. یہاں آپ وہی بات جو میں پیچھے بھی کر جائیں گے, آپ قرآن کے اندر, حدیث کے اندر جب وہ ایک ایک لفظ کی طرف توجہ کریں گے, غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر اس لفظ کا چناؤ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے, ایک بہت اہمیت کا حامل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس کلمہ کے اندر اللہ رب العزت کے لیے یا جو جس چیز کی نفی کرائی جا رہی ہے وہ الہ کا لفظ ہے. لفظ لیا جا سکتا تھا لا رب الا اللہ, لا خالق الا اللہ, لا جبار الا اللہ. اللہ رب العزت کی صفات میں سے کوئی بھی یہاں پر لے کے آئی جا سکتی تھی, لیکن یہ بھی ایک صفت ہے الہ. یہ کیوں لایا گیا ہے اور اسی کی نفی کیوں کروائی گئی ہے؟ اس چیز کو جاننا کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ الہ کا مسئلہ ہے. انبیاء کرام کا اصل مسئلہ جو اپنی مخاطب قوموں سے رہا ہے وہ الہ کا مسئلہ رہا ہے. آپ قرآن کے اندر دیکھتے ہیں امن خلق السماوات والارض, 20واں سپارہ اٹھا کر دیکھیں, آپ سورہ روم اٹھا کر دیکھیں, آپ سورہ عنکبوت کی آخری رکوع کی آیات دیکھیں. وہاں پر جب بھی ان سے کہا جاتا ہے بتاؤ یہ کام کس نے کیے,
یہ کام کس نے کیے؟ آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ زمین میں تمہیں خلیفہ کس نے بنایا؟ انسانوں کو پیدا کون کر رہا ہے؟ مدبر الامر کون ہے؟ یہ آپ ساری صفات دیکھ رہے ہیں. سیقولون اللہ. اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ کے رب ہونے پر اختلاف نہیں ہے, اللہ کے خالق ہونے پر اختلاف نہیں ہے, اللہ کے مدبر ہونے پر اختلاف نہیں ہے, لیکن الہ ہونے پر اختلاف ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ اللہ کے لیے اپنی ساری عبادتیں بجا لانے کا ہے. اللہ کو وہ آپ خود جانتے ہیں, مشرکین مکہ مانتے تھے, اس کے وجود کو بھی مانتے تھے, اس کے رب ہونے کو بھی مانتے تھے, اس کے خالق ہونے کو بھی مانتے تھے, اور آج بھی مانتے ہیں. عیسائی ہیں تو وہ بھی مانتے ہیں, یہودی ہیں تو وہ بھی مانتے ہیں, ہندو بھی مانتے ہیں, یہ کلمہ گو بھی مانتے ہیں. لیکن مسئلہ کہاں پر ہے؟ جب یا علی مدد کا انکار کرایا جائے, پکار ہے الہ کی صفت ہے نا, پکارا اس کو جائے. جب سجدہ صرف اللہ کے لیے کرایا جائے وہاں پر اختلاف ہے, مزاروں پہ کیا جاتا ہے. جب نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے کی جائے اختلاف یہاں پر ہے. جب قانون صرف اللہ کا مانا جائے اختلاف یہاں پر ہے. تو اصل اختلاف الہ کا ہے. یہاں پر الہ کے چننے کا مقصد یہ ہے کہ الہ کی نفی کرائی جائے, عبادت جس کے لیے مختص کرے بندہ. پھر آپ خود جانیں گے کہ عبادت کے مفہوم کو جاننا کتنا ضروری ہو جائے گا. جب آپ الہ کے مسئلے کو پہچانیں گے کہ اصل مسئلہ الہ کا ہے, عبادت کا ہے, جس کو معبود کا مسئلہ ہے, تو پھر عبادت کی شکلوں کو پہچاننا کتنا ضروری ہو جائے گا کہ جب تک آپ اس کو نہیں پہچانیں گے آپ انکار کیسے کر پائیں گے. جیسے کہ بہت سارا ایک بڑا گروہ ہے جو وسیلے کے شرک کا قائل ہے, وسیلے دعائیں کی جاتی ہیں, کیا وہ اپنے لیے دلیلیں نہیں رکھتے ہیں؟ وہ اس کو عبادت تسلیم نہیں کرتے ہیں, وہ اس کو عبادت تسلیم نہیں کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو عبادت جانیں گے, اس کے مفہوم کو جانیں گے بھئی یہ عبادت ہے, تو پھر آپ اس کی نفی کریں گے, پھر آپ اس کو دوسروں کو دلائل دے سکیں گے. تو لہذا عبادت کی تمام شکلوں کا جاننا اس لا الہ الا اللہ کے جاننے میں شامل ہے. اسی لیے اسی چیز میں جو ہے وہ ربوبیت اور الوہیت بھی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں جو ہے وہ نزاع ہے, اختلاف ہے. اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں, ربوبیت میں جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے. یعنی کہ اللہ سے ہونے کا یقین یہ اختلاف نہیں ہے. اللہ سے ہونے کا یقین اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خالق ہے, اللہ سب کچھ کرتا ہے. اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ سے اللہ کے کرنے کا یقین, اللہ سب کچھ کرتا ہے, یہ اس کے رب ہونے کی دلیل ہے. لیکن ایک اللہ عبادت کے لائق ہے, اس کا یقین. یہ جملے آپ دیکھ رہے ہیں, اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اس کا یقین, یہ توحید ہے. لیکن یہ توحید ربوبیت ہے. اللہ سے ہونے کا یقین توحید ربوبیت ہے. لیکن ایک اللہ تمام عبادات کا مستحق ہے, یہ توحید الوہیت ہے. یہ مسئلہ ہے اصل اختلاف, یہ اختلاف کا اصل مسئلہ ہے. اور جب دیکھیں آپ اس کو بیان کریں, اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین, کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی آپ کو پتھر نہیں مارے گا, کوئی آپ سے لڑائی نہیں کرے گا. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ نظر و نیاز اس کی, پکار صرف اس کے لیے, سجدے صرف اس کے لیے, قانون صرف اس کا, اطاعت اس اکیلے کی, یہاں پر اختلاف آئے گا. تو توحید ربوبیت ایک اہم چیز ہے, وہ مقدمہ ہو سکتی ہے. توحید ربوبیت توحید الوہیت کے لیے مقدمہ ہو سکتی ہے. کس لیے؟ اس کو بطور تمہید کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہ باعث نظام مسئلہ نہیں ہے. یہ ان کے ہاں بھی, ہمارے ہاں بھی, ایک موحد کے ہاں بھی, ایک مشرک کے ہاں بھی متفق علیہ مسئلہ ہے. اس کو آپ دلیل بنائیں گے کہ جب تم بھی مانتے ہو اللہ خالق ہے, جب ہم بھی مانتے ہیں اللہ خالق ہے, تو عبادت اس کی ہونی چاہیے. جب تم بھی مانتے ہو کہ اللہ رب ہے, ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ رب ہے, تو یہ بطور دلیل استعمال کر سکتے ہیں. اس کو بطور دلیل ہی استعمال کیا گیا ہے قرآن کے اندر. یہ جو آپ کو سورہ جو 20ویں سپارے کے شروع میں جو آیات ہیں وہ ساری کی ساری وہاں پر اس کو بطور دلیل استعمال کیا گیا ہے. آپ ان سے پوچھئے وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. یہ توحید ربوبیت بیان ہو رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ. پھر تم کہاں پھرتے ہو, کہاں سے بہکائے جاتے ہو. اور سورہ جو آپ ادھر دیکھتے ہیں 20ویں سپارے میں اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ, دلائل بیان کر دینے کے بعد ربوبیت کے پھر الہ کا مسئلہ اٹھایا گیا. بھئی تم یہ باتیں مان رہے ہو, خود مانتے ہو کہ یہ سارے کام اللہ رب العزت اکیلا کرنے والا ہے, ہم بھی مانتے ہیں. پھر اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ رب مع اللہ نہیں پوچھا گیا, خالق مع اللہ کے الفاظ نہیں ہیں, الہ مع اللہ کہا گیا. مسئلہ الہ کا اٹھایا گیا ہے. اس کے بعد رب کہہ کر یا خالق کہہ کر اللہ کو نہیں وہاں پر منوایا گیا, بلکہ الہ
اس کی جو صرف الہ ہے یہ منوائی گئی. تو کلمے کے بارے میں جو علم رکھنا ہے ہم نے وہ اس بات کا علم رکھنا ہے کہ اصل مسئلہ الہ کا مسئلہ ہے انبیاء کرام کے درمیان. اب اس کے اوپر دلائل قرآن کے اندر سورہ محمد اور سورہ زخرف کی یہ 2 آیات ہیں. سورہ محمد میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. جان لو، یقین کر لو، اس حقیقت کو اپنے ذہن و دلوں میں پیوست کر لو کہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. فَاعْلَمْ، یہ علم کا لفظ جو ہے وہ اس طرف ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ شرط ہے، یہ کوئی اختیاری بات نہیں بیان کی گئی ہے کہ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو بات رہ گئی. یہ بطور شرط بیان کی گئی ہے، یہ لازم قرار دے دی گئی ہے ہر لا الہ الا اللہ کے لیے، کہنے والے کے لیے، کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ کا کہنے والا یہی نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یا اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے، اور وہ مطلب تبھی پہچانے گا جب وہ شرک کی ہر شکل سے بیزار ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کے کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ شرک کی ہر شکل سے بیزار ہو جائے، وہ تمام معبودان باطل کا انکار کر دے، ایک اللہ کے لیے اس کا اقرار کر لے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. سورہ محمد کی آیت ہے. یہی بات دیکھیں امام المحدثین بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب العلم کے اندر باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، لقول اللہ تعالی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَبَدَأَ بِعِلْمٍ. کہ امام بخاری باب باندھتے ہیں کہ العلم جان لینا ہر چیز کا قبل القول والعمل، اس کے کہنے سے بھی پہلے، اس کو بجا لانے سے بھی پہلے. جیسے کہ ہم نے پہلے مثال سے سمجھایا کہ نماز پڑھنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ زور کا وقت ہے، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہے، نماز کے دوران تو نہیں کرنا ہے، نماز پڑھنے کے بعد تو وضو نہیں کرنا ہے، پہلے کرنا ہے، قبلہ رخ پہلے ہونا ہے، کپڑوں کی پاکی کا دھیان پہلے کرنا ہے، جسم کی پاکی کا دھیان پہلے کرنا ہے. قبل القول، لا الہ الا اللہ بھی کہنا ہے، اس کو پتا ہو کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. آج بہت بڑا المیہ یہ ہے، محنت بھی کم ہو رہی ہے، محنت بھی ویسی نہیں ہے جیسی اس کے جاننے کی ہونی چاہیے. کہ جانے کہنے والا، اور کہنے والا تبھی آگے کام کر سکتا ہے، دعوت تبھی دے سکتا ہے دوسروں کو، وہی تبھی بتا سکتا ہے جب اس کو خود شعوری طور پر معلوم ہو کہ وہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے. اگر کہنے والا ہی نہیں معلوم اس کو کہ میں نے لا الہ الا اللہ کر کس چیز کو اپنے آپ کے اوپر لازم کر لیا ہے، کس چیز کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا ہے، قید کر لیا ہے، کس چیز کا میں نے انکار کر دیا ہے، وہ خود کے عمل کرے گا اور پھر دعوت کس چیز کی دے گا. تو قبل القول والعمل. اور پھر دلیل لیتے ہیں یہی آیت لقول اللہ تعالی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اور پھر آخر میں کہتے ہیں فَبَدَأَ بِعِلْمٍ، کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو علم سے آغاز کیا ہے. یہ پہلی شرط ہے ہر بات کے لیے. آپ کو نماز کا مقصد پتا ہونا چاہیے، کیوں پڑھ رہے ہیں، علم ہونا چاہیے نا. لا الہ الا اللہ کا علم سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا. یہ ایسا بھی نہ ہو جو افراد اور تفرید کا شکار، کہ جو کوئی چیز کفر میں داخل ہی نہ ہوتی ہو اور لا الہ الا اللہ کا کہنے والا اس کو کفر کہہ دے، شرک کہہ دے. اس تناظر میں بھی اس کو دیکھنا ہے. سب سے پہلے تو جو جس چیز کا اس نے انکار کرایا ہے وہ ہمیں معلوم ہو، اور جس کا اس نے انکار نہیں کرایا ہے، جس کو اس نے کفر نہیں کہا ہے، جس کو اس نے شرک نہیں کہا ہے، اس کو بندہ شرک ٹھہرا لے، اس کو بندہ کفر ٹھہرا رہے اپنے سامنے. یہ بھی اس کے معنی کو نہ جاننا ہے، یہ بھی لا الہ الا اللہ کو نہ جاننا ہے. اس کی پہلی شرط ہی قائم نہیں ہوتی ہے. بندہ ایک ایسی چیز کو شرک کہے جو شرک نہیں ہے، جس کو شریعت نے بیان ہی نہیں کیا کہ یہ شرک ہے، جس کو شریعت نے کفر نہ کہا ہو اس کو بندہ کفر کہہ دے. یہ بھی لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم کی معلوم نہیں ہے، اس کو علم اس کا معلوم نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کر کس چیز کا اقرار کیا ہے. تو ہر دو لحاظ سے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا جانے کہ اس نے کس چیز کا انکار کیا ہے اور پھر اسباب کس کا کیا ہے، اور یہ بھی نہ ہو کہ وہ ایسی چیز کا انکار کر رہا ہو جس کا انکار کروایا ہی نہیں گیا ہے اس سے کلمے میں. ان دونوں لحاظ سے. دوسری آیت دیکھیں وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ. وہ لوگ جو ان کو پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من دونه لا يملكون الشفاعة، جو ان کی شفاعت کا اختیار بھی نہیں رکھتے ہیں، الا من شهد بالحق وهم يعلمون. یہ شفاعت کس کے لیے ہوگی؟
من شاہد بالحق، جو حق کی گواہی دے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، وہم یعلمون، جانتا ہو کہ میں نے کیا گواہی دی، اس کو معلوم ہو اس کے نفی اور اس بات کو، اس میں الوہیت کے مسئلے کے بیان ہونے کو، یقین سے پہلے علم آ جانے کو اس کو معلوم ہو، وہ یعلمون، وہ جانتا ہو، یہ شرط کے طور پر بیان ہے۔ یہی بات عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حالت میں مرا، اور یہ ماتا کا لفظ یہاں پر جو آیا ہے یہ بھی غور طلب ہے، ماتا کا لفظ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ جو ساری زندگی یوں گزارے کہ وہ جانتا ہو، جو زندگی یوں گزارے کہ وہ جانتا ہو، من ماتا، اختتام تک، کہنے کے وقت سے لے کر مرتے دم تک وہ جانتا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسانوں کا جو انجام ہے وہ خواتین پر ہے، اپنے اختتام پر ہے، جیسا اس کا اختتام ہوگا ویسا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اگر اس نے آخری وقت پر آ کر اس کلمے کا انکار کر دیا، مشرک کافر ہو گیا، تو اس کا انجام کفر اور شرک پر ہوگا، اور اگر آخری وقت میں آ کر اس نے اس بات کو کی حقیقت کو جان لیا تو ساری زندگی بے شک اس نے کفر و شرک میں گزاری ہو، لیکن تو انجام کار جو خاتمہ ہے وہ اصل چیز ہے، وہ دیکھی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا من ماتا، مرتے دم تک وہ جانتا تھا انہ لا الہ، من قال نہیں، مرتے دم تک اس نے کہا نہیں بلکہ مرتے دم تک اس نے جان لیا، اس کا پورا علم اس کو یقین ہو گیا، جان لیا کہ اس کے معنی یہ ہیں، اس نے کس چیز کا انکار کروایا ہے، کس چیز کا اثبات کرایا ہے، کس مسئلے کو ان 4 لفظوں میں بیان ہوا ہے، اس کو وہ جانتا تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ باتیں جو ہے وہ انتہائی ضروری ہیں ہمارے لیے، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے کے لیے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، یہی ایک گیٹ وے ہے نا، یہی دروازہ ہے اسلام کے اندر داخل ہونے کا۔ اگر یہ دروازے سے ہی وہ داخل نہیں صحیح ہوا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کون سا دروازہ ہے، تو کیسے آگے اس کے اوپر نماز فرض ہے، کیسے روزے فرض ہیں، کیسے اس کے تقاضے اس کے اوپر فرض ہیں، وہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں جیسے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ اگر ابو جہل نے انکار کیا تھا، ابو لہب نے انکار کیا تھا، تو وہ اس مسئلے کو جانتے تھے کہ ہم نے کہہ دینے کے بعد کیا کیا ہمارے اوپر قیود عائد ہو جائیں گی، ورنہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کیا مسئلہ تھا، جیسے کہ آج شخص کہتا ہے۔ یہیں پر ایک بات اچھا وہ یاد آ گئی کہ جہاں پر ہم نے اس کی حد کی بات کی، اس کے فہم کی حد کیا ہے، تو میں نے جو ایسے عرض کیا کہ اس کے کم سے کم معنی کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے۔ دیکھیں نا، جو مخبوط الحواس ہے وہ تو مرفوع القلم ہے، اس کے اوپر تو کوئی فیصلہ نہیں ہونا ہے، وہ تو لیکن جو ہوش و حواس میں ہے، عقل و شعور رکھتا ہے، اس ہر ایک کے لیے جاننا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ یہیں پر جو ہے وہ قرون اولیٰ میں جو اختلاف آیا اور جس کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، خوارج وہ تھے جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو کافر سمجھتے تھے، کہ جو شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ان کے اگینسٹ، بالکل ان کے اپوزٹ، مرجئہ ایک فرقے تھے جو کہتے تھے کہ ایمان جو ہے وہ صرف قول کا نام ہے، ایک بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، اب جو مرضی کبیرہ گناہ کرتا رہے پکا مومن ہے، پکا۔ اس ایمان جو ہے اس کے اندر جو ہے اعمال کو شامل نہیں کرتے تھے۔ یہ بالکل شروع کے دور کے لوگ ہیں، ان کے اگینسٹ یہ لوگ نکلے ہیں۔ خوارج کے پاس اپنے آپ دیکھیں تو قرآن کی آیتوں کے اوپر آیتیں پڑھا کرتے تھے، دلائل کے بھرپور تھے، لیکن منہج رسول سے ہٹے ہوئے تھے، منہج صحابہ سے ہٹے ہوئے تھے۔ آیت کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے ہوئے طریقے سے نہیں کرتے تھے، آیت کا اطلاق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہج پر نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک آیت لی بس اسی سے ہی سارا کا سارے فیصلے کر لیے۔ تو یہ دو بڑے جو ہے وہ فرقے نکلے ہیں، اور دونوں دائرہ اسلام سے خارج تھے۔ ان دونوں کی باتیں جو ہے قبول نہیں کی گئی ہیں اسلام میں، اگرچہ اس کے علاوہ بہت سارے اور فرقے نکلے ہیں جن کو اہل بدعت تک کہا گیا ہے، لیکن ان کے اوپر کفر و شرک کا، دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا الزام نہیں لگایا گیا ہے۔ لیکن یہ دونوں فرقے اس لا الہ الا اللہ کے تعلق سے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ وہ اس کی جو کم سے کم حد ہے، جیسے کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، اس کے تقاضے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ سچ بولنا بھی اس کا تقاضا ہے،
جھوٹ سے بچنا بھی اس کا تقاضا ہے, صلہ رحمی بھی اس لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ایک شخص جو ہے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, کسی کو قتل کر دینا کبیرہ گناہ ہے, کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگا دینا کبیرہ گناہ ہے, اس طریقے سے اور بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں شرک کے علاوہ. ان کا ارتکاب کرنے والے اسلام سے خارج ہیں, ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. یہ خارج کا فتنہ تھا. اور مرجعہ یہ کہتے تھے کہ اس ایک شخص نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے, اب کلمے کا کے اندر شرائط کے اندر یہ داخل ہے نا, صدق و وفا, انقیاد و تسلیم, کہ اس کے لیے اپنی وفائیں ساری رکھے, اس کو سچا کرنے کے لیے اپنی زندگی اور تگ و دو ساری کی ساری اس کے لیے لگا دے, اس کے احکامات کو تسلیم کرے. کہتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا ہے, اب جتنے مرضی جو ہے وہ گناہ کرے, جتنے بڑی مرضی کبیرہ گناہ کر دے, وہ مومن ہی ہے. تو یہ دو ایکسٹریمز تھی اسلام کے اندر. ان دونوں کو رد کیا گیا ہے, صحابہ نے رد کیا ہے, تابعین نے رد کیا ہے ان کو. ٹھیک ہے جی, ان کو بالکل بھی اسلام میں جگہ نہیں دی گئی ہے. تو اس بات کو جو ہے جانا کہ اس کا کم سے کم حد جو ہے وہ تو ہر ایک سے مطلوب ہے, لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے. جو اس کے اندر تقوی اللہ تعالیٰ کے لیے نے جو قرآن نازل کیا ہے, رسول اللہ کے سنتے ہیں, اس کے اندر جتنا آگے بڑھے گا, اپنے اس علم کو پختہ کرے گا, یقین کو پختہ کرے گا, اخلاص کو پختہ کرے گا, انشاءاللہ ہم 3 اور پھر 3 کر کے 2 ایونٹس میں جو ہے 2 مقامات پر 2 جگہ پر اس کو جو ہے باقی کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے, اس کے اوپر دلائل بیان کریں گے. لیکن یہ پہلے کے بارے میں آپ یہ انتہائی یہ پہلی سیڑھی ہے. اگر پہلی سیڑھی ہمیں کلیئر نہیں ہوگی تو یقین کس بات کا, اخلاص کس کے لیے, تسلیم اور انقیاد کس کے لیے, محبت کس کے لیے. پہلے لا الہ الا اللہ کو جانیے کہ یہ کیا ہے. الحمدللہ بہت سارے میرے بھائی جانتے ہوں گے, لیکن اس کو ہم بطور سبق پڑھیں. کیوں کہ وضو کے فرائض ہم پڑھ سکتے ہیں, روزے کے فرائض قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں, نماز کے فرائض بیان ہوئے ہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں. تو جو ان سب چیزوں کو لازم کرتا ہے, جو کہ ساری اس کے بعد ہیں, ان کو سبقن کیوں نہ پڑھا جائے. آج ہماری مساجد مسلک پرستوں کو تو چھوڑ دیں بالکل, اس سے جو ہے وہ صرف نظر کیوں ہیں, اس سے ہمیں صرف نظر نہیں کرنا چاہیے. یہ سب سے پہلے موحدین کو جاننا چاہیے کہ انہوں نے کس چیز کا اقرار کیا ہے, پورا علم ہو تاکہ وہ ان کو اپنی زندگیوں میں بھی نافذ کر سکیں, اور پھر جب جس چیز کو دعوت دیں وہ افراط اور تفرید سے بچ جائیں, وہ الہ کے معنی کو جان کر اگلے کو دعوت دیں. ان کی دعوت میں پھر وہ زور بھی ہو. سب سے پہلے تو ان کے پھر اپنے کردار میں وہ زور ہوگا جو صحابہ کی زندگیوں میں آیا, جو قرون اولیٰ کے لوگوں کی زندگیوں میں آیا, کیونکہ وہ اس مفہوم کو جانتے تھے. وہ صرف ایک قول کا نام اور اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب نہیں تھا جس کو آج ہمیں پڑھایا جاتا ہے سب کا, کہ بس زبان سے کہہ دیا اور دل سے جان لیا. جی بالکل ایسی بات ہے, معنی کوئی نہیں پہچانا, اس کے مطلب کوئی نہیں جانا, اس سے وہ محبت اور انقیاد اور تسلیم ہی نہیں ہے. تو یہ ہمیں ساتھ کے ساتھ ہمیں فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے, ہمارے بچوں کو بھی یاد ہونے چاہیے, بڑوں کو تو ضرور ہوں, اور پھر اس کی تفصیل ہمیں معلوم ہو, ان کے دلائل جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں ہمیں معلوم ہو, کیونکہ ہم نے اس کو اپنے اندر اس کو نافذ کرنا ہے, ہم نے خود اس کا مفہوم حاصل کرنا ہے. جیسے میں اس کے پہلے شروع میں بتا چکا کہ یہ جو بیان ہو رہی ہیں یہ ایک تعلیمی شعبہ ہے. اس کو صرف ہم نے جان کر اس کا علم اپنے بارے میں جانچنا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ جو کہا ہے وہ ثابت بھی ہے ہم نے کہ نہیں. دوسروں پر فتوی بازی اس کی بنیاد پر ہم نے نہیں کرنی ہے, نہ ہم اس کے مکلف ہیں. ہم اپنی جان کے مکلف ہیں کہ ہم جانیں بھئی ہم نے لا الہ الا اللہ کا مسلمان ہوئے ہیں, کیا ہمیں معلوم ہے کہ لا کس چیز کی, الہ کے کیا معنی, عبادت کس کس شکل میں کی جاتی ہے, اور پھر اللہ کے لیے جب کی جائے تو پھر بندہ اپنے آپ کو کہاں باؤنڈ کر رہا ہے, کس کس چیز کے لیے باؤنڈ کر رہا ہے, یہ جاننا, یہ ہمیں سب سے پہلے جانا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے فہم و فراست میں اضافہ فرمائے, ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھولے, کشادہ کرے, ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی, اس کو صرف کلامی بحثوں میں لانے کی نہیں بلکہ اس کو اپنی پریکٹیکلی جیسے صحابہ نے کر دکھایا, جیسے ان کی زندگیاں بدلی, ایسے ہماری اپنی زندگیوں کے اندر اس کو لا کر اپنی زندگیوں کو بدل رکھ دینے کی. جیسے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں بدلی, ایک لا الہ الا اللہ کا مان لینے کے بعد ان کی زندگیاں یکسر بدلی, اسی ٹائم بدلی. کوئی اس میں تدریج نہیں دیکھتے ہیں آپ, کوئی اس میں تدریج نہیں دیکھتے ہیں. اس ایک بات کی پختگی جب ہو جائے پھر وہ شراب کو جو آپ پڑھتے ہیں کہ انڈیلا گیا ہے مدینے کی گلیوں میں, وہ جب سود کی حرمت کے آیات آئی ہیں, وہ جب پانسے اور جو تیروں کے ذریعے سے قسمتیں معلوم کرنے کی جو باتیں آئی ہیں, وہ جیسے انہوں نے اس کا رد کر دیا ہے. ایک یکلخت ایک بات ہوئی ہے, اور عورتیں کیا اور وہ مرد کیا, اللہ ان کے اوپر رحمت کرے, کہ کیسے جو ہے انہوں نے وہ کر دکھایا ہے. ایک حکم آیا ہے
کوئی ہیلا بانا نہیں ہے, کوئی چون چرا نہیں ہے. کیوں؟ اس پر محنت ہو چکی تھی, اور یہ محنت 13 سال نہیں رہی ہے, یہ 23 سال مسلسل رہی ہے. یہی بات پہلے دن وہ غار حرا سے اتر کر آئے ہیں تو یہ بات کی ہے, اور یہی بات حجت الوداع ہے, یا جو آخری بات ہے وفات سے پہلے انہوں نے یہی کی ہے. اسی ایک لا الہ الا اللہ کی بات ساری کی ساری اس کے گرد گھومتی ہے, اس کے اوپر سارے کا سارا محور ہے انسان کی زندگی کا. یہ اصل مسئلہ ہے کائنات کا, لا الہ الا اللہ. تو اس کو ہمیں اللہ رب العزت سے جاننے کی ہمت اور